بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 19 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 16، صبر، صفحہ نمبر 331، فصل اول، خواہشات کی اطاعت انسان کی بندگی تک پہنچا دیتی ہے، صفحہ نمبر 333، گرفتاری شہوت سے علاج کا طریقہ، صفحہ نمبر 334، خدا کی بندگی اور قلب و روح کا استغنا، صفحہ نمبر 335، فصل دوم، شہوتوں کی پیروی مقامات معنوی کے تحصیل سے مانے ہیں، صفحہ نمبر 337، فصل سوم، صبر کا مطلب اور اس کا بیان کہ قید نفس سے خلاصی کا نتیجہ صبر ہوتا ہے، صفحہ نمبر 335، مصیبتوں اور گناہوں پر صبر اور نفس و اطاعتوں پر آمادہ کرنا، یہ نقصان معرفت کی دلیل ہے اور یہ متوسط حضرات کا مقام ہے، صفحہ نمبر 339، انبیاء اور ائمہ ہدیٰ کے اعتبار سے صبر کی تفسیر، صفحہ نمبر 340، انبیاء اور ائمہ کا صبر دوسروں کے صبر سے فرق رکھتا ہے، صفحہ نمبر 340، فصل چہارم، صبر کے فوائد اور نتائج، صفحہ نمبر 341، تربیت اور کمال نفس، صفحہ نمبر 342، انسان کے اندر عزم و ارادے کی تقویت، صفحہ نمبر 342، اندرونی اضطراب اور جز و فز کا بے فائدہ ہونا، صفحہ نمبر 343، فصل پنجم، صبر کے درجات، مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر، معصیت سے صبر، خدا کے بہشت کی وسعت، صفحہ نمبر 345، فصل ششم، اہل معرفت کے درجات صبر، صبر مع اللہ، صبر عین اللہ، صبر باللہ، صفحہ نمبر 347، 16ویں حدیث، صفحہ نمبر 331، ابو بصیر کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، آزاد ہر حال میں آزاد ہے، اگر اس پر مصیبت آ جاتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اگر چاروں طرف سے مصائب ٹوٹ پڑے اور چاہے وہ اسیر و معقور کر لیا جائے پھر بھی شکستہ خاطر نہیں ہوتا، وہ سختیوں کو آسانی سے بدل لیتا ہے، جیسا کہ جناب یوسف کو ان کی غلامی، اسیری، معقوریت نے ان کی آزادی کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا، اور نہ کنویں کی تاریکی و وحشت اور بلائیں ان کا کچھ بگاڑ سکیں، یہاں تک کہ خدا نے ان پر احسان فرمایا کہ ظالم و سرکش کو ان کا غلام بنا دیا جبکہ وہ پہلے آقا تھا، پس خدا نے ان کو رسول بنایا، ان کے ذریعے سے ایک امت پر رحم فرمایا، جناب یوسف کی طرح صبر اپنے بعد اچھائی لاتا ہے، لہٰذا آپ لوگ صبر کیجئے اور اپنے کو صبر پر آمادہ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا اجر مل سکے۔ پہلی فصل، شہوت تمام گرفتاریوں کی جڑ ہے۔ یہ جان لو کہ اگر انسان نفسانی خواہشوں اور شہوانی طاقتوں کے قبضے میں اسیر ہو گیا تو ان چیزوں کا تسلط جتنا زیادہ ہوگا اس کی غلامی و رقیت و عبودیت بھی اسی قدر زیادہ ہوگی، اور کسی کی عبودیت اور غلامی کا مقصد اس کی اطاعت اور اس کے سامنے سرنگوں ہونا ہے۔ شہوتوں کا مطیع اور نفس امارہ کا معقور بندہ ان کا فرما بردار ہوا کرتا ہے، یہ چیزیں اس کو جو بھی حکم دیتی ہیں بڑی خندہ پیشانی سے ان کو بجا لاتا ہے، اور ان کے سامنے اس کی حیثیت ایک عبد خاضع اور بندہ مطیع کی ہوتی ہے، اور پھر نوبت یہ آ جاتی ہے کہ انسان ان چیزوں کی اطاعت کو خدا کی اطاعت پر مقدم کر دیتا ہے اور ان کی بندگی کو مالک حقیقی کی بندگی پر ترجیح دیتا ہے، اور پھر اس وقت اس کی عزت، آزادی منشی اس کے قلب سے اپنا بوریا بستر باندھ لیتی ہے، اور اس کے چہرے قلب پر عبودیت و فقر و ذلت کا غبار چھا جاتا ہے، اور وہ اہل دنیا کا تابع ہو جاتا ہے، اس کا دل اہل دنیا اور صاحبان حشمت کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے ہم نوا افراد کی ذلت و منت برداشت کرتا ہے، شکم و فرش کی سیری کے لیے ذلت و رسوائی برداشت کرتا ہے، اور جب تک شہوت و نفس کا غلام رہتا ہے کسی بھی قسم کی فتوت و شرافت و حریت کی خلاف ورزی سے ہچکچاتا نہیں ہے، ہر کس و ناقص کی اطاعت کرتا ہے، محض حصول مطلب کے احتمال کی بنا پر، چاہے وہ احتمال مذموم ہو، ہر بے قیمت و پست تر شخص کا احسان اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں باب تمام میں وہم حجت ہے، جو لوگ
جو لوگ بندہ دنیا اور خواہشوں کے غلام ہیں اور نفس کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال رکھا ہے، جس کے پاس بھی دنیا پاتے ہیں یا دنیا پانے کا احتمال دیتے ہیں، اسی کی غلامی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ بظاہر عفت نفس و عدم احسان کا ذکر کریں تو یہ محض فریب و دھوکہ ہے۔ خود ان کے اعمال و اقوال ان کے کلام کی تکذیب کریں گے، اور یہ بندگی و غلامی ان امور میں سے جو انسان کو ہمیشہ ذلت و رنج و تعب میں مبتلا رکھتی ہے۔ عزت دار و باشرف انسان کو جس طرح بھی ممکن ہو اپنے کو اس سے الگ کرنا چاہیے۔ اس کثافت سے پاکیزگی اور اس ذلت و خواری سے رہائی نفس کے معالجے پر موقوف ہے، اور یہ معالجہ علم و عمل نافع سے حاصل ہو سکتا ہے۔ عمل کی صورت تو یہ کہ شرعی ریاضتوں پر عمل اور نفس کی مخالفت اتنی مدت تک کرے کہ نفس دنیا کی شدید محبت اور شہوات اور خواہشات کی پیروی سے منصرف ہو جائے، اور نفس خیرات و کمالات کا عادی ہو جائے۔ علم کی صورت یہ کہ انسان اپنے نفس کو سمجھائے اور اپنے دل کو باراور کرائے کہ دوسری مخلوقات بھی اسی کی طرح ضعیف و محتاج، فقیر و بے نوا ہیں، اسی کی طرح وہ خود بھی اپنے تمام کلی و جزئی امور میں غنی مطلق و قادر و توانا کی محتاج ہیں۔ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی کی حاجت روائی کر سکیں، وہ ایسی نہیں ہے کہ نفس ان کی طرف متوجہ اور دل مائل ہو سکے۔ جس قادر و توانا نے ان کو عزت و شرف، مال و منال دیا ہے، وہی ہر شخص کو دینے پر قادر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اپنی شکم سیری یا خواہش نفس کی تکمیل کے لیے انسان اتنی ذلت و رسوائی برداشت کرے، اور ایک ایسی مخلوق کا جو فقیر و ناچیز ہے، بے دست و پا ہے، بے دانش و بینش ہے، احسان مند ہو، تو اس کے لیے باعث شرم ہے۔ اگر احسان لینا ہی ہے تو غنی مطلق اور خالق ارض و سما کا احسان لے، کیونکہ اگر تم نے اس ذات مقدس کی طرف توجہ پیدا کر لی اور تمہارا دل اس کے حضور میں خاضع ہو گیا تو دونوں عالم سے چھٹکارا پا جاؤ گے، اور مخلوق کی طوق عبودیت اپنی گردن سے اتار پھینکو گے۔ خدا کی بندگی وہ گوہر گراں باں ہے جس کا باطن آزادی اور ربوبیت ہے۔ خدا کی بندگی اور مرکزی نقطۂ واحدہ کی طرف توجہ اور خدا کی سلطنت مطلقہ میں اپنی تمام تر قوتوں اور سلطنتوں کے فنا کر دینے سے دل کے اندر ایک ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے جو تمام عوالم پر حکومت کرتی ہے، اور روح میں بھی ایسی عظمت و بلندی پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ خدا اور وہ حضرات جن کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، ان کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرتی۔ اور اگر انقلاب زمانہ سے کسی کے قدرت و سلطنت کے ماتحت ہو بھی جائے تو اس کا دل لرزتا نہیں ہے، بلکہ استقلال و حریت نفس باقی رہتا ہے، جیسے حضرت یوسف و لقمان کی ظاہری غلامی نے ان کی قلبی آزادی و حریت کو سلب نہیں کیا۔ مگر وائے ہو ان بہت سے قدرت مند اور ظاہری سلطنت کے مالک لوگوں پر جو ایسے بھی ہیں جنہوں نے حریت و آزادی نفس، بزرگواری، بزرگ منشا کی بو بھی سونگھی، بلکہ نفس کے بندے بے دام اور ذلیل غلام بنے رہے، اسی ناچیز مخلوق کی تملق اور خوشامد کرتے رہے۔ حضرت سجاد فرماتے ہیں، مجھے اپنے خدا سے دنیا کا سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے، چی جائے کہ میں اپنی جیسی مخلوق سے سوال کروں۔ اے میرے عزیز، اگر تم کو طلب دنیا سے شرم نہیں محسوس ہوتی تو کم از کم اپنی جیسی کمزور مخلوق سے تو سوال نہ کر۔ یہ جان لے کہ مخلوق تیری دنیا کو آباد کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں مان لیتا ہوں کہ با ہزار ذلت و رسوائی تم نے کسی مخلوق کے ارادے کو جلب کر لیا، مگر اس سے کیا فائدہ؟ اس کا ارادہ ملک خدا میں کار فرما نہیں ہے، کسی کا بھی تصرف مالک الملوک کی ملکیت میں نہیں ہے۔ اس لیے چند روزہ دنیا اور محدود و موقعیت خواہشوں کے لیے ہر وقت ناچیز کی چاپلوسی نہ کرو، اپنے خدا سے غافل نہ ہو، اپنی حریت و آزادی کی حفاظت کرو، غلامی کے طوق کو اپنی گردن سے اتار دو، ہر حال میں آزاد رہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، آزاد ہر حالت میں آزاد ہوتا ہے۔ یہ بات بھی جان لو کہ مالداری کا تعلق دل سے ہے، اگر دل غنی ہے تو انسان غنی ہے، اور بے نیازی کا دار و مدار روح کے حالات پر ہے۔
اس غنا اور بے نیازی کا تعلق ان خارجی امور سے جو انسان سے غیر مربوط ہیں نہیں ہے۔ میں نے خود اہل دولت و ثروت صاحبان مال و منال میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن جیسے اظہارات کوئی باعزت فقیر بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے بیانات شرم آور تھے۔ ذلت و مسکنت کا غبار ان بیچاروں کے چہرے قلب پر چھایا تھا۔ یہودی باوجود یہ کہ پوری دنیا میں مالدار ترین قوم ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے چہرے سے ذلت و مسکنت و فقر و فاقہ ٹپکتا رہتا ہے، اور پوری عمر ذلت و خواری، عاجزی و بے نوائی سے بسر کرتے ہیں۔ یہ صرف ان کی روحانی ذلت اور قلبی فقیری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اہل زہد و درویش صفت لوگوں میں بعض ایسے اشخاص کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کے دل اتنے مستغنی اور بے نیاز ہیں کہ پوری دنیا بھی ان کو دے دی جائے تو توجہ نہیں کریں گے۔ وہ خدا کے علاوہ کسی کو عرض حال کے لائق نہیں سمجھتے۔ تم خود اہل دنیا اور طالبان ریاست کو دیکھو اور گہری نظر سے مطالعہ کرو، تم پتہ چل جائے گا ان کی ذلت اور چاپلوسی دوسروں سے کہیں زیادہ ہے۔ لوگوں کے سامنے ان کا خضوع بہت ہی زیادہ ہے۔ پیر و مرشد قسم کے لوگ ذلت و رسوائی برداشت کرتے ہیں تاکہ چند روز فرض پیٹ کی پوجا کر سکیں۔ پیر کا دل اپنے مرید کے سامنے اس سے زیادہ خاشع ہوتا ہے جتنا مرید کا دل پیر کے سامنے خاشع ہوا کرتا ہے، حالانکہ دونوں کے اصل ارادے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ مرید کی ارادت روحانی و الہی ہے، چاہے وہ غلط ہو، اور پیر کی ارادت دنیاوی و شیطانی ہے۔ یہ سب تو دنیاوی ذلتیں اور مفسدیں ہیں، اور اگر کہیں پردہ اٹھ جائے تو پتہ چلے کہ خواہشات نفسانی اور شہوتوں کی 9 زنجیروں کی قید و بند کے نیچے کیا صورتحال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زنجیر جس کا طول 70 ہاتھ کا ہے اور جس کی خدا نے خبر دی ہے، اور وہ قید و زنجیر جو ہمارے لیے ہے، وہ اس دنیا میں یہی شہوت و غضب کے زیر فرمان ہونا ہو۔ ارشاد پروردگار ہے، جو کچھ کیا تھا اس کو حاضر پایا۔ نیز ارشاد ہے، اس عالم میں ہم کو جو بھی ملے گا وہ ہمارے اعمال کی صورت کا ہوگا۔ خواہشوں اور شہوتوں کے پیچ در پیچ سلسلے کو پارا کر دو، کمند دل کو توڑ کر اور قید سے باہر آ کر اس دنیا میں آزاد زندگی بسر کرو تاکہ اس عالم میں آزاد رہو، ورنہ اس قید کی صورت وہاں دیکھنا ہوگی۔ اور یہ سمجھ لو کہ وہ بہت ہی طاقت فرما ہے، وہ بہت ہی طاقت فرسا ہے۔ اولیاء خدا باوجود یہ کہ اس کی غلامی سے بالکل آزاد ہو چکے تھے اور حریت مطلقہ پر فائز تھے، مگر ان کے دل اتنے لرزاں تھے اور انجام کار سے اتنا گریا رہتے تھے اور نالہ کرتے تھے کہ عقل متحر ہیں۔ دوسری فصل، اگرچہ ان اوراق میں جو مطالب بیان کی گئے وہ شائع و مشہور و معروف ہیں اور مقررات سے شمار کرنے چاہیے، مگر اس تکرار میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نفس کو یاد دہانی اور حق بات کی تکرار اچھی بات ہے، اسی لیے وظائف و اوارد عبادات و مناسک میں تکرار مطلوب ہے، اور اس تکرار کا اصلی مقصد نفس کو عادی بنانا اور ریاضت کا پابند بنانا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز، تکرار سے رنجیدہ نہ ہو، اور یہ جان لو کہ جب تک انسان نفس اور اس کی شہوتوں کا اسیر ہے اور شہوت و غضب کا طولانی سلسلہ اس کی گردن میں ہے، کسی بھی مقام معنوی اور روحانی تک نہیں پہنچ سکتا، اور نہ نفس کی باطنی سلطنت اور اس کا نافذ ارادہ ظاہر ہو سکتا ہے، اور نہ عزت نفس و مقام استقلال جو کمال روحانی کا بزرگ ترین مقام انسان کے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ بلکہ اس اسیری کی وجہ سے انسان کبھی بھی اور کسی بھی حال میں نفس کی اطاعت سے سرپیچی نہیں کر سکتا، اور جب نفس امارہ اور شیطان کی حکومت باطنی طور سے قوی ہو جاتی ہے اور تمام قوتیں اس کی غلامی و اطاعت کرنے لگتی ہیں اور اس کے سامنے جھک جاتی ہیں اور سر تسلیم خم کر لیتی ہیں، تو پھر نفس امارہ و شیطان صرف گناہوں پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ رفتہ رفتہ گناہ صغیرہ سے گناہ کبیرہ کی طرف، اور اس کے بعد کمزوری عقائد اور پھر تاریکی افکار اور پھر انکار خدا، اور اس کے بعد انبیاء و اولیاء کی دشمنی اور بغض پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ اور نفس چونکہ ان کا غلام بن چکا ہے، اس لیے ان کی مخالفت نہیں کر سکتا، پس اس اسیری کا نتیجہ بہت ہی خراب ہوتا ہے اور ممکن ہے انسان کو بہت ہی ہولناک جگہوں تک پہنچا دے۔ اس لیے عقل مند اور اپنے اوپر مہربان انسان کو چاہیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اپنے کو اس اسیری سے نکالے، اور جب تک فرصت ہو
قوت سالم و زندگی کے ساتھ صحت و جوانی برقرار ہو، اور جب تک طاقتیں کلی طور سے شیطان کی مسخر نہ ہوئی ہوں اس کا مقابلہ کرے اور ایک مدت تک اپنے اوقات کی پابندی کرے، حالات نفس کا مطالعہ کرے، گزشتہ لوگوں کے حالات، ان کے برے انجام کو دقت سے سوچے اور چند گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں اپنے باطن قلب کو سمجھائے، دل کو بیدار کرے، اور ہمارے لیے رسول خدا سے منقول حقیقت دنیا آخرت کی کھیتی ہے کو سمجھائے کہ اگر ان چند دنوں میں زراعت نہیں کی، عمل صالح نہیں کیا تو وقت نکل جائے گا، دوسرا عالم قریب آ جائے گا، موت آدھا پہنچے گی، سارے اعمال منقطع ہو جائیں گے، تمام امیدیں خاک میں مل جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ شہوتوں کی اسی غلامی اور مختلف خواہشات نفس کی گرفتاری کے زمانے میں ملک الموت آ گئے تو ممکن ہے شیطان اپنے مقصد یعنی ایمان خراب کرنے میں کامیاب ہو جائے اور ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے اور ہمارے دل کو ایسا لبھائے کہ خدا و انبیاء و اولیاء کی دشمنی پر ہمارا خاتمہ ہو، اور پھر خدا جانے اس کے بعد ہمارے ساتھ کیسی بدبختیاں، تاریکیاں اور وحشتیں ہوں۔ لہٰذا اے ذلیل نفس، اے غافل دل، اب تو خواب غفلت سے بیدار ہو جا اور اس دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جا جو سالہ سال سے تمہارے گلے میں رسی ڈالے ہے اور تم کو قیدی بنائے ہے، جدھر چاہتا ہے تم کو لے جاتا ہے اور جس برائی اور پست عادت کی طرف چاہتا ہے تم کو گھسیٹ لے جاتا ہے۔ تجھے چاہیے قیام کر اس قید کو توڑ دے، زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، آزاد ہو جا، ذلت و رسوائی کو دور کر دے، خدا کی بندگی میں گردن جھکا دے تاکہ ہر غلامی و بندگی سے نجات مل جائے اور دونوں عالم میں سلطنت مطلقہ الہی حاصل کر سکے۔ اے عزیز، اگرچہ یہ دنیا دار جزا نہیں ہے، سلطنت حق کے ظہور کی جگہ نہیں ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، پھر بھی اگر تو نفس کی قید سے آزاد ہو جا، خدا کی بندگی میں سر اطاعت کو ختم کر دے، دل کو توحید پرست بنا دے، دوئی کے زنگ کو آئینہ روح سے دھو ڈال، دل کو کمال مطلق کے مرکزی نقطے کی طرف متوجہ کر دے، تو اسی عالم میں اس کے آثار اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور تیرے دل میں ایسی وسعت پیدا ہو جائے گی جو سلطنت تعمیل مہیا کے ظہور کی جگہ بن سکے اور تمام عوالم سے اس کی وسعت زیادہ ہوگی۔ ارشاد ہے، میرے زمین و آسمان میں میری سمائی نہیں ہے، لیکن میرے بندے مومن کے دل میں میری سمائی ہے، اور اس کے اندر ایسا غنا پیدا ہو جائے گا کہ تمام ممالک ظاہر و باطن اس کے مقابلے میں ہیچ ہوں گے، اور وہ ارادہ اتنا قوی ہو جائے گا کہ ملک و ملکوت سے بھی متعلق نہ ہوگا اور وہ دونوں عالم کو اپنے لائق نہ سمجھے گا۔ تو نے پابند شہوت سے طائر کی پرواز کو دیکھا، اب ذرا تقدیات سے باہر آ اور آدمیت کی پرواز دیکھو۔ تیسری فصل، صبر کا مطلب، اور یہ کہ صبر قید نفس سے آزادی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نفس کی غلامی سے آزادی کا سب سے بڑا نتیجہ، عظیم ثمرہ، مصیبتوں اور بلیات میں صبر ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ صبر کے معنی کو اجمالاً بیان کریں اور اس کے اقسام و ثمرات اور حریت سے ارتباط کا ذکر کریں۔ صبر کی تعریف طائفہ حقہ کے محقق، فرقہ محققہ کے مدقق، علم و عمل میں کامل خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس طرح فرمائی ہے، مکرو کے وقت نفس کو بے-تابی سے محفوظ رکھنا ہے، اور عارف و محقق مشہور نے منازل سائرین میں اس طرح فرمایا ہے، جزء مستور پر نفس کو شکایت سے محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صبر متوسطین کے مقامات میں شمار کیا گیا ہے، اس لیے کہ نفس جب تک مصیبتوں اور بلیات کو مکروہ سمجھتا رہے گا اور ان چیزوں سے اس کو جز و باطنی خیال کرے گا، اس کی معرفت ناقص ہے۔ جیسے رضا بقضاء اور بلیات کی توجہ پر خوش ہونا ایک بلند مقام ضرور ہے، مگر ہم اس کو بھی متوسطین کے مقامات میں سے شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں اور اطاعتوں پر صبر اور اصرار عبادات اور معاصی اور طاعت کی صورتوں کی معرفت میں نقص شمار کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی عبادت کی حقیقت کو سمجھتا ہو اور اس کی خوبصورتی برزخی شکل سے آشنا ہو اور اس پر ایمان رکھتا ہو، اور معصیت کی
وحشت ناک برزخی صورت پر ایمان رکھتا ہو تو ان مقامات پر اس کے لیے صبر ایک بے معنی شے ہے، بلکہ مطلب اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس کو خوشی یا راحت نصیب ہو یا اس کا کام منحر با ترک عبادت یا فعل معصیت ہو تو یہ چیزیں اس کے لیے مکروہ ہوتی ہیں، اور اس کا جز یا باطنی بلیات و مصیبت پر اہل صبر کے جزا سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ جناب عبدالصالح فریضہ عبودیت کے عارف صاحب مقامات و کرامات جناب علی بن طاؤس سے منقول ہے کہ وہ اپنے اول تکلیف کے دن یعنی اول بلوغ کے دن جشن مناتے تھے، خوشی کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے اور اس دن کو روز عید شمار کرتے تھے، اس لیے کہ خدا نے ان کو اس دن یہ فخر عطا کیا کہ ان کو اطاعت کی اجازت مرحمت فرمائی۔ کیا اس روح لطف کے لیے اطاعتوں کے بجا لانے کو ایسے مکروہات پر صبر کرنا کہا جا سکتا ہے جو باطن میں چھپے ہوں؟ کہاں ہم اور کہاں یہ حق کے فرما بردار بندے؟ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ خدا بند عالم نے ہم پر بار ڈالا ہے اور تکالیف شریعہ کو زحمت و پریشانی کا سبب سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی زحمت اٹھا کر اول وقت نماز پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے انسان کا یہ کام جلد کر لینا چاہیے تاکہ راحت و آرام میں نصیب ہو۔ ہماری ساری بدبختی جہالت و نادانی سے ہے اور ہمارا سارا نقصان فقدان ایمان کی وجہ سے ہے۔ بہرحال حقیقت صبر چھپے ہوئے جز پر شکایت کے لیے نفس کو روکنا ہے، مگر ائمہ ہدی اور انبیاء کرام کے لیے جو تعریف کی جاتی ہے وہ صبر کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے اس سے مراد جسمانی تکلیفوں پر صبر کرنا مراد ہو، کیونکہ بشری طبیعت کا مقتضا ان پر متاثر ہونا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے فراق پر صبر کرنا مقصود ہو، کیونکہ یہ بھی محبین کے بزرگ مقامات میں سے ہے۔ اس کے بعد اس کا بھی ذکر کیا جائے گا، ورنہ اطاعتوں، مصیبتوں، معصیتوں وغیرہ پر صبر کرنا ان حضرات کے بارے میں کیا بلکہ ان کے شیعوں کے بارے میں بھی بے معنی چیز ہے۔ مشہور عارف کمال الدین عبدالرزاق کاشانی شرح منازل میں فرماتے ہیں، شیخ نے جو فرمایا کہ صبر کے معنی شکایت سے خودداری کرنا ہے، تو یہاں شکایت سے مراد مخلوق سے شکایت ہے، ورنہ خدا سے شکایت اس کی بارگاہ میں جزع و فضا کرنا صبر کے منافی نہیں ہے۔ جیسے جناب ایوب نے خدا سے شکوہ کیا، مجھ کو شیطان نے بہت اذیت و تکلیف پہنچا رکھی ہے، حالانکہ خدا نے ان کی تعریف کی ہے اور ہم نے ان کو صابر پایا اور وہ کیا اچھے بندے تھے۔ حضرت یعقوب نے عرض کیا، میں تو اپنی بے قراری اور رنج کی شکایت خدا سے ہی کرتا ہوں، حالانکہ جناب یعقوب صابروں میں سے تھے، بلکہ خدا سے شکایت نہ کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ انبیاء کرام اور ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان حضرات کے مقامات اگرچہ صبر و رضا و تسلیم سے بلند تھے، مگر پھر بھی بارگاہ احدیت میں عجز و تضرع و دعا و مناجات کرتے رہتے تھے اور اپنی حاجتوں کو خدا سے طلب کرتے تھے، اور یہ بات روحانی مقامات کے مخالف نہیں ہے، بلکہ ذکر خدا اور محبوب سے انس و خلوت کامل مطلق کی بارگاہ میں اظہار عبودیت و ذلت عارفین کی سب سے بڑی آرزو اور سالکین کے سلوک کا نتیجہ ہے۔ چوتھی فصل، صبر کے نتائج۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صبر کے بہت سے نتائج ہیں، ان میں سے ریاضت اور نفس کی تربیت بھی ہے۔ اگر انسان ناخوشگوار حادثات، مشقت، عبادات، زحمت، مناسک اور تلخی ترک نفسانی لذات کو ایک مدت تک بمطابق فرمانے ولی نعمت برداشت کرے اور مشقوں کو خواہ وہ سخت و ناگوار ہوں ان پر صبر کرے تو رفتہ رفتہ اس کی عادت ہو جائے گی اور مرتاز ہو جائے گا اور نفس کی سرکشی سے باہر آ جائے گا۔ مشقتوں کی سختیوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا اور نفس کے اندر ایک ملکہ راسخہ نوریہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ مقام صبر سے ترقی کر کے دیگر بلند مقامات تک ترقی کر جائے گا۔ بلکہ معاصی پر صبر کرنا منشائے تقوی نفس ہوتا ہے اور اطاعتوں پر صبر کرنا منشاء انس بخدا ہوتا ہے۔ بلیات پر صبر کرنا منشائے رضا بقضائے الہی ہوتا ہے، اور یہ سب اہل ایمان بلکہ اہل عرفان کے بلند مقامات میں سے ہیں۔ اہل بیت
عصمت کی حدیثوں میں صبر کی بہت تعریف کی گئی ہے، چنانچہ کافی شریف میں حضرت صادق تک سند پہنچا کر آپ سے منقول ہے۔ ایمان کے لیے صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی ہوتی ہے، اگر سر نہ رہے تو جسم ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر صبر نہ رہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت سجاد تک سند پہنچا کر آپ سے منقول ہے، ایمان کے لیے صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے لیے سر کی ہوتی ہے، جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں احادیث بہت ہیں، ہم اس کے بعد مناسب مقام پر ان میں سے بعض کا ذکر کریں گے۔ صبر ابواب سعادت کی کلید، مہالک سے نجات کا ذریعہ ہے، بلکہ صبر بلیات کو انسان پر آسان اور مشکلات کو سہل کر دیتا ہے، عزم و ارادہ کو قوت دیتا ہے، مملکت روح کو مستقل کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بے صبری باعث شرم ہے، ضعف نفس کی کاشف ہے، انسان کو بے ثبات ارادے کو کمزور، عقل کو سست کر دیتی ہے۔ جناب محقق خبیر جناب خواجہ نصیر طوسی فرماتے ہیں، صبر باطن کو اضطراب سے، زبان کو شکایت سے، اعضاء کو غیر عادی حرکتوں سے روک دیتا ہے۔ اس کے برخلاف انسان غیر صابر کا باطن و دل مضطرب و وحشتناک، قلب لرزہ و متزلزل ہوتا ہے، اور یہ خود بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی بلا ہے جو انسان کے سر پر نازل ہوتی ہے اور انسان سے راحت کو سلب کر لیتی ہے۔ لیکن صبر مصیبت کو ہلکا کرتا ہے اور دل کو بلاؤں پر غلبہ دیتا ہے اور ارادے کو مصیبتوں پر قاہر بنا دیتا ہے۔ اور بے صبر انسان کی زبان شکایت ہرکس و ناقص کے سامنے کھل جاتی ہے، اور یہ چیز لوگوں کے سامنے رسوائی، کم ثباتی، سست انصری، لوگوں کی نظروں سے گر جانے کے علاوہ ملائکہ اور بارگاہ قدس الہی میں بے قدری کا سبب ہے۔ جو شخص خدا اور محبوب مطلق کی طرف سے آئی ہوئی ایک مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا، اور جو شخص اپنے ولی نعمت کی ہزاروں نعمتوں کو دیکھنے اور ہمیشہ اس میں ڈوبے رہنے کے باوجود ایک مصیبت کو دیکھ کر مخلوق خدا کے سامنے زبان شکایت کھول دے، بھلا اس کا ایمان کیا، اور وہ مقام مقدس سے خدا کے سامنے کیسی تسلیم و رضا۔ لہٰذا یہ بات صحیح ہے کہ جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ اے خدا کے بندے، اگر خدا پر تیرا ایمان ہوتا تو مجازی امور کو قدرت کاملہ کا کرشمہ سمجھتا، تو کسی کو امور میں متصرف نہ سمجھتا اور زمانے کی مصیبتوں کی شکایت غیر خدا سے نہ کرتا، بلکہ ان کو دل و جان سے قبول کر کے خدا کا شکر ادا کرتا۔ پس یہ باطنی اضطراب، زبانی شکایتیں، اعضاء و جوارح کا غیر عادی بری حرکتیں گواہ ہیں کہ ہم اہل ایمان نہیں ہیں۔ جب تک نعمت مل رہی ہے صورتاً شکر کرتے ہیں، مگر بے مغز، بلکہ یہ شکر بھی زیادتی کی لالچ میں کرتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے یا ایک درد یا بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو خدا کی شکایتیں اس کی مخلوق سے کرنے لگتے ہیں اور ہرکس و ناقص کے سامنے کنایتاً شکوہ کرنے لگتے ہیں اور اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ شکایتیں جز و فضا خدا اور قضائے الہی کے بارے میں نفس کے اندر بغض کی تخم ریزی کرنے لگتی ہیں، اور وہ درخت سبز ہو کر قوی ہوتا رہتا ہے، پھر ملکہ بن جاتا ہے۔ بلکہ اگر خدا نخواستہ باطن ذات کی صورت قضائے حق اور دشمنی حق کی صورت بغض اختیار کرے تو پھر ہاتھوں کی لگام چھوٹ جاتی ہے اور اختیار کی مہار ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور پھر انسان کسی بھی طرح حال و خیال کے ضبط و اس بات پر قادر نہیں ہوتا اور ظاہری و باطنی طور سے خدا کا دشمن ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ ہی خدا کی دشمنی لیے ہوئے اس دنیا سے کوچ کرتا ہے اور شقاوت ابدی و ظلمت دائمی سے دوچار ہوتا ہے۔ میں برے انجام اور ایمان مسدود سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ پس یہ بالکل درست ہے کہ جب صبر چلا جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ میرے عزیز، مطلب بہت اہم اور راہ بہت خطرناک ہے۔ دل و جان سے کوشش کر کے حوادث دنیا پر صبر اور بردباری کو اپنا پیشہ بنا لو، مصیبتوں اور بلاؤں کا مردانہ وار مقابلہ کرو، نفس کو سمجھاؤ کہ جزا و فضا اپنی جگہ پر خود ہی ایک ننگ و عار ہے، دوسرے اس سے مصیبتوں اور بلاؤں کی دور کرنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ قضائے الہی اور ارادہ حتمی، خدائی کی کمزوری اور بلاؤں کے دور کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ارادہ حتمی خدائی کی کمزوری اور ضعف و ناتمہ مخلوق کے سامنے شکایت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے کہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔
سماع کہتے ہیں امام ابو الحسن کاظم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا تم کو کس چیز نے حج سے روکا؟ میں نے عرض کیا میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میں بہت مقروض ہوں اور میرا مال چلا گیا۔ مال کے چلے جانے سے زیادہ اہمیت قرض کی ہے۔ اگر میرے ایک دوست نے میری مدد نہ کی ہوتی تو میں اس بار سے سبکدوش نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا اگر صبر کرو گے تو مورود غبطہ ہوگے، اور اگر صبر نہ کرو گے تو چاہے خوشی ہو یا ناخوشی خدا اپنی تقدیرات جاری کر کے رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ جز و فضا سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے ہولناک قسم کے ضرر وابستہ ہیں اور اس کے پیچھے ایمان سوز ہلاکتیں ہیں، اور خود صبر و بردباری کے اندر ثواب جزیل و اجر جمیل اور خوبصورت مثال برزخی ہے۔ چنانچہ سماع والی حدیث کے ذیل میں ہے کہ جس کی شرح ہم نے کی ہے، اسی طرح صبر اپنے پیچھے اچھے کام کرتا ہے، لہذا صبر کرو اور اپنے نفوس کو صبر پر آمادہ کرو، اس کا اجر ملے گا۔ پس اس دنیا میں بھی صبر کا انجام اچھا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف کی مثال سے معلوم ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی موجب اجر ہے۔ کافی کی حدیث شریف میں ابو حمزہ شمالی تک سند پہنچاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو مومن کسی بلا میں گرفتار ہو اور اس پر صبر کرے تو اس کو 1000 شہید کا اجر ملے گا۔ اس باب میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، بعض کو میں نے اس کے بعد والی فصل میں ذکر کروں گا۔ اب رہی یہ بات کہ صبر کی برزخی صورت بہت ہی اچھی اور خوبصورت ہے، یہ بات مطابق برہان ہونے کے علاوہ حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔ چنانچہ کافی شریف میں سند امام صادق تک پہنچائی کہ امام صادق فرماتے ہیں جب مومن قبر میں داخل ہوتا ہے تو نماز دائنی طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور نیکیاں سر پر سایہ فگن ہوتی ہیں، اور صبر ایک کنارے رہتا ہے۔ جب منکر و نکیر سوال کے لیے آتے ہیں تو صبر نماز زکوٰۃ اور نیکیوں سے کہتا ہے کہ اپنے رفیق کا ساتھ دو، اگر تم اس سے عاجز آ گئے تو میں اس کی مدد کروں گا۔ 5ویں فصل صبر کے درجات۔ احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کے چند درجات ہیں اور ان درجات کے اعتبار سے اس کا اجر و ثواب مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ کافی میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا صبر کے 3 درجے ہیں، نمبر 1 مصیبت پر صبر، نمبر 2 اطاعت پر صبر، نمبر 3 معصیت سے صبر۔ پس جو مصیبت پر صبر کرے اس کو اچھی طرح واپس کر دے، خدا اس کو 300 درجے عطا کرتا ہے، اور ایک درجے کا فاصلہ دوسرے درجے سے اتنا ہوتا ہے جتنا زمین و آسمان میں فاصلہ ہے، اور جو اطاعت پر صبر کرتا ہے خدا اس کو 600 درجے عطا کرتا ہے، ایک درجے کا فاصلہ دوسرے درجے سے اتنا ہے جتنا زمین کی گہرائی سے عرش کا فاصلہ ہے، اور جو معصیت سے صبر کرتا ہے اس کو خدا 900 درجے عطا کرتا ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے تک فاصلہ زمین کی جڑ سے عرش کی انتہا تک کے برابر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر از معصیت کا درجہ صبر کے باقی تمام مراتب سے افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے درجات بھی زیادہ ہیں اور درجات کے درمیان وسعت بھی زیادہ ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بہشت کی وسعت اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم محجوبین و موقدین کے ذہن میں، اور جو بہشت کی حد بندی میں کیا گیا ہے اس کا عرض آسمان و زمین کے عرض کے برابر ہے، یہ شاید بہشت اعمال کی حد بندی ہے، اور یہ جو حدیث میں بہشت اخلاق کا ذکر آیا ہے اور بہشت اخلاق کی میزان قوت اور کمال ارادہ ہے تو اس کا کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں بلندی مراد ہے اور آیت میں عرض مراد ہے، تو کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے عرض میں دونوں برابر ہوں اور بلندی میں مختلف ہوں، مگر یہ قول بعض بعید ہے، اس لیے اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرض سے وسعت مقصود ہے، نہ وہ عرض جو طول کے مقابل بولا جاتا ہے، جیسے سماوات و عرض میں بھی عرض بمقابل اس طول کے نہیں ہے جو عرفاً و لغتاً مفہوم ہے، اگرچہ تبیین کی اصطلاح میں عرض بعد ثانی کے معنی میں آیا ہے، مگر قرآن اصطلاحوں کے مطابق رفتار نہیں کرتا۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا عنقریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ملک قتل و جبر سے حاصل ہوگا، مالداری غضب اور بخل سے حاصل ہوگی، محبت دین سے نکلنے اور
محبت دین سے نکلنے اور خواہش نفس کی پیروی سے حاصل ہوگی۔ جو شخص اس زمانے کو پالے اور مالداری پر قدرت کے باوجود فقیری پر صبر کرے اور محبت پر قدرت کے باوجود بغض پر صبر کرے، عزت حاصل کر سکنے کے باوجود ذلت پر صبر کرے، خدا اس کو ایسے 50 صدیقوں کا ثواب عطا کرے گا جنہوں نے میری تصدیق کی ہو۔ اس مضمون کے قریب حضرت علی علیہ السلام سے بھی حدیث منقول ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، مگر ہم نے صرف انہی چند حدیثوں پر اکتفا کیا ہے۔ چھٹی فصل اہل معرفت کے درجات صبر۔ جان لو یہاں تک جو ذکر ہوا وہ عوام و متوسطین سے متعلق تھا۔ جیسا کہ اس حدیث کے شروع کی فصلوں میں ہم نے اشارہ کیا کہ صبر کو متوسطین کے مقامات میں شمار کیا گیا ہے، لیکن صبر کے دوسرے درجات بھی ہیں جو اہل سلوک اور کامل اور اولیاء سے متعلق ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک صبر فی اللہ ہے، یعنی میدان جہاد میں ثابت قدمی اور مانوس و معلوف، بلکہ خود کو راہ محبوب میں ترک کر دینا، اور یہ اہل سلوک سے متعلق ہے۔ دوسرا مرتبہ صبر مع اللہ ہے، یہ ان اہل حضرات مشاہدین جمال سے متعلق ہے جب وہ جلباب بشریت سے خارج ہوں، افعال و صفات کے لباس سے مجرد ہوں، اور ان کے قلوب اسماء و صفات کی تجلیات سے روشن ہوں، واردات انس و ہیبت ان پر وارد ہو، طلونات سے نفس محفوظ ہو، مقام انس و شہود سے غیبت ہو۔ تیسرا مرتبہ صبر عین اللہ ہے، یہ ان اشاق و مشتاقین کا درجہ ہے جو اہل شہود و عیان ہو، اور یہ اس صورت میں ہے جب وہ لوگ اپنے عالم کی طرف رجوع کریں اور عالم کثرت و ہوشیاری کی طرف پلٹ آئیں۔ یہ سب سے دشوار تر اور مشکل تر مرتبہ ہے۔ مولائے سالکان پیشوائے مالک کاملان حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے دعائے کمیل میں اس جملے سے معبود فرض کر لے کہ میں تیرے عذاب پر صبر کر لوں، مگر تیرے فراق پر کیوں کر صبر کر سکوں گا، اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے۔ روایت میں کہ محبین میں سے ایک جوان نے شبلی سے صبر کے بارے میں پوچھا کہ کون سا صبر زیادہ شدید ہے۔ شبلی نے کہا الصبر للہ، اس نے کہا نہیں، پھر شبلی نے کہا ابصروا باللہ، اس نے کہا نہیں، پھر شبلی نے کہا صبر اللہ، جوان نے کہا نہیں، شبلی نے کہا الصبر فی اللہ، جو جوان نے کہا نہیں، شبلی نے پھر کہا الصبر مع اللہ، جوان نے کہا نہیں، اس پر شبلی بولے تیرے اوپر وائے ہو، پھر کون سا، اس نے کہا الصبر عین اللہ۔ یہ سن کر شبلی نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چوتھا درجہ صبر باللہ ہے، اور یہ اہل تمکین و استقامت کے لیے جو ہوشیاری اور بقا باللہ اور تخلیق کے بااخلاق اللہ کے بعد ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، یہ اکمل ترین لوگوں کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور چونکہ ان مراتب تک ہماری رسائی نہیں ہوتی، اس لیے اس کتاب میں اس کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ والحمدللہ اولا وآخر وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔